فرمایا کہ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو. کن کے سامنے؟ قریش کے متمردین کے سامنے. قرآن مجید میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ قرآن کا مخاطب کون ہے. وہ ہم نہیں ہیں. قرآن کے مخاطب اس وقت کے متمردین، قریش کے لوگ، مشرکین عرب، کبھی اہل کتاب، رسول اللہ پر ایمان لانے والے، خود رسالت مآب. یہ خطاب ہے، وہ ہر جگہ خصوص میں ہے، کسی جگہ بھی عموم میں نہیں. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام آفاقی ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ انسانوں کو کہی گئی ہے، تو اس بات کی حقیقت ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے. وہ بھی خدا کے بندے ہیں، ہم بھی خدا کے بندے ہیں. وہ بھی اسی کائنات میں، ہم بھی اسی کائنات میں ہیں. تو خطاب ان سے کیا جائے گا، اس لیے خطاب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں. میں جب گفتگو کر رہا ہوں تو آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، یہ مخاطب آپ ہی ہیں، لیکن اس کا پیغام، اس کا میسج کیا ہے، اس کا تعلق پوری دنیا سے ہے، پوری کائنات سے ہے، الی الخلق کافہ ہے. تو فرمایا کہ ان کے سامنے، تو میں نے لکھا ہے یعنی قریش کے متمردین کے سامنے. متمرد وہ آدمی جو سرکشی پر اتر ہے. پیچھے واضح کر دیا میں نے کہ سرکشی کی وہ کون سی انتہا ہے جس پر وہ سخت ترین سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو پیچھے ہم زیر بحث لا چکے ہیں. یعنی قریش کے متمردین کے سامنے ایک مثال بیان کرو تاکہ وہ اس کے آئینے میں اپنے ظاہر و باطن کو بھی دیکھ لیں اور اس کشمکش کا انجام بھی جو اس وقت برپا. تو یہ گویا انہیں بتایا گیا کہ اب ذرا ہم تمہیں ایک مثال دے کے بتاتے ہیں کہ یہ رویے کس طرح کے نتیجے پیدا کرتے ہیں. تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو. جعلنا لأحدہما جنتین، دو شخص تھے. یہ دو شخص تھے، ان میں سے پہلے ایک کون تھا اور دوسرا کون تھا یہ آگے بیان کیا ہے. چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے کہ ایک جسے خدا نے دو باغ دیے تھے اور دوسرا اس کا ساتھی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو پہلے بتایا کہ مثال بیان کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے. باغ اور باغ بھی انگوروں کے، جو ظاہر ہے کہ اس زمانے کی رعایت سے ایک بہترین فصل تھی ہر لحاظ سے. تو فرمایا دو باغ دے رکھے تھے، یعنی ایک نہیں بلکہ دو. تو میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ تکمیل نعمت کے اظہار کے مثال میں بتایا ہے کہ اتنی عنایت قائم کر رکھی تھی کہ ایک نہیں دو دو باغ دے رکھے ہوئے. بہت ہم نے اس پر فضل فرمایا تھا. اور یہ انگوروں کے باغ تھے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے. یعنی اس طرح کا باغ تھا. یہ عام طور پر عربوں میں جو باغ لگائے جاتے تھے ان میں سے سب سے اچھے، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا صلہ دینے والے باغ کی تصویر ہے کہ ایک بڑے باغ میں گردا گرد کھجوروں کے درخت اونچے نکل جاتے ہیں، اس سے سایہ بھی میسر آتا ہے، باغ کی نعمتوں کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے. اور اندر کیا ہے؟ اندر یہ ہے کہ کھجوروں کی ان شاخوں کے اوپر بیلیں چڑھی ہوئی ہیں انگور کی. تو فرمایا کہ اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعے رکھ دیے. یعنی کیاریاں بنی ہوئی تھیں، چمن بنے ہوئے تھے، ان میں پھول تھے، ان میں کھیتی تھی، ان میں فصلیں تھیں، غلے تھے. گویا یہ کہ ہر لحاظ سے جو ایک بہترین باغ ہو سکتا ہے یہ ہم نے اس کو دے رکھے ہوئے تھے. کلتا الجنتین اتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ خوب پھل لاتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے باغ لگایا ہے، درخت ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھل اچھا نہیں آتا. تو مزید اتمام نعمت کے لیے یہ کہا کہ دونوں باغوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بس یعنی ثمر بار پھل آتا تھا تو آتا ہی چلا جاتا تھا. اتت تو کلہا، وہ خوب پھل لاتے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. یعنی باغ جب پھلتا تو اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس دفعہ کچھ کم آیا، بلکہ پہلے سے اور بھی زیادہ پھل آتا چلا جاتا تھا. کوئی کمی نہیں کرتے تھے، نہ پھلوں میں، نہ پھولوں میں، نہ جو غلہ بویا گیا تھا، کھیتی کی گئی تھی، ہر طرف گویا رحمت ہی رحمت اور عنایت ہی عنایت. فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور
ان باغوں کے لیے کہیں سے پانی نہیں لانا پڑتا تھا، ان کے بیچ بیچ میں ہم نے ایک نہر دوڑا دی، گویا باغ کے اندر سے پانی کی نہر گزر رہی ہے۔ تو باغ کی سیرابی کے لیے جو بندوبست ہو سکتا تھا وہ آخری درجے میں میسر تھا۔ اب ارشاد ہوا کہ یہ صورتحال، یعنی اس طرح کی نعمت ہم نے ایک شخص کو دے رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، آیا اس باغ کے پھلوں کا موسم ہوا۔ پہلے یہ بتا دیا کہ یہ باغ کا عام طریقہ تھا کہ اس طرح سے پھلتا تھا، پھولتا تھا، ایسے اس میں کھجور کے درخت تھے، اس طرح انگور لگے ہوئے تھے، اس طرح کھیتی تھی، ایسے قطعے تھے، اس طرح نہر بہہ رہی تھی، پھل میں کبھی کمی نہیں آئی تھی، یعنی جب بھی پھل آتا آخری درجے میں آتا۔ تو ہوا کیا کہ پھلوں کا موسم ہوا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو ایک قریب میں بیچارہ غریب بھی رہتا تھا، جس کے پاس دو باغ تو کیا ایک درخت بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کو تانا دیا، اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، بڑی نیکی کی، دین کی، خیر کی باتیں کرتے رہتے ہو، ملا کیا ہے تمہیں دنیا میں؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، فرمایا بحث کر رہا تھا، اس نے کہا انا اکثر من کا مالن و عز و نفرا، کیا مجھے دین اور نماز اور روزہ اور خدا اور آخرت بتاتے رہتے ہو؟ یہ ذرا دیکھو تمہاری حالت کیا ہے اور میرے پاس مال کی کیسی فراوانی، ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ اس کے نتیجے میں یہ میرے خدم، یہ میرے حشم، یہ میرے نوکر چاکر، یہ میرا عملہ، یہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ذرا ایک نگاہ ڈالو، عز و نفرا، یعنی میری تو یہ ساری میراث اور میری ساری جائیداد یہ تو آنکھوں کو خیرہ کر دے رہی ہے، اس درجے میں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ مجھے ملا ہے اور تم اس سے بالکل محروم ہو، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جب ہم مر کے اٹھیں گے تو تمہیں وہ مل رہا ہوگا اور مجھے یہ مل رہا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ عنایت مجھ پر دیکھو کس درجے میں ہوئی ہے۔ تو یہ اس نے اپنے ساتھی کو گفتگو کرتے ہوئے، جب پھلوں کا موسم ہے، ظاہر ہے پھلوں کے موسم میں جس طرح قرآن نے ایک جگہ بڑی عمدہ تصویر کھینچی ہے اس وقت کے لحاظ سے، کہ جب اپنے ریوڑ لے کے نکلتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ وادی بھر جاتی ہے اونٹوں سے اور بھیڑوں سے اور بکریوں سے اور گایوں سے، بلکہ ایک عجیب جمال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس جمال کے ساتھ جو گلے کا مالک ہے اس کے اندر ایک عجیب احساس فخر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے، وادیاں بھر گئی ہیں میرے مال سے۔ تو یہاں پر کھیتی، باغ کی فراوانی، پھل، وہ اس کو اس مقام تک لے گئے۔ فرمایا یہ صورتحال ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھی نے اسے نصیحت کی کہ تمہیں خدا نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ خواہ آدمی غریب بھی ہو، بات تو ہوتی ہے، کوئی عزیزداری بھی ہوتی ہے، پڑوس بھی ہوتا ہے، تمہیں خدا نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے تو اس کے شکر گزار بندے بنو۔ نصیحت یہی کی گئی ہوگی، اور یہی عام طور پر عمراء اغنیاء کی جاتی ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاؤ گے، یعنی تمہارے کرتوت برے ہیں، اللہ کی نعمتیں غیر معمولی ہیں، تو اس وجہ سے جب اللہ کے یہاں حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھلوں کا ٹوکرا لے کے تو معاف نہیں کرے گا، وہاں پر تو اعمال پیش کرنے ہوں گے، تو پکڑے جاؤ گے۔ لیکن اس نے جواب میں بحث شروع کر دی کہ میرے مقابلے میں ذرا اپنا حال دیکھو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے باوجود مجھے ڈرا رہے ہو۔ یہ جو کچھ مجھے میسر ہے، یعنی یہ مال، یہ باغ، یہ فراوانی، یہ جو کچھ مجھے میسر ہے، یہ خود اس بات کی شہادت ہے کہ میرا طرز عمل تم سے زیادہ صحیح ہے۔ یعنی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دنیا میں ملی تھیں ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اگر ایمان و اسلام کا صلہ یہ ذلت ہے، یہ غربت ہے، یہ فقر ہے، تو ہمیں تو بہت کچھ ملا ہے، دنیا کی سب نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، عظیم سلطنتیں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں۔ تو اس نے اس کو کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، کیا ہے جو یہاں ہے، آگے بھی ہوا تو وہی ہوا، تو میرا طرز عمل تم سے زیادہ صحیح ہے۔ فرمایا کہ یہ بات ہو رہی تھی، یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا،
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اس وقت اس کا تمرد، اس کی سرکشی، اس کا فخر اس انتہا پر تھا کہ آسمان بھی پکار اٹھا کہ یہ اب اپنی جان پر ظلم ڈھانے پہ آ گیا، یعنی اس سے پہلے جتنی مہلت تھی وہ تو تھی، اب حد ہو گئی۔ یہ گویا مثال دی ہے کہ یہ قریش کا حال بھی بالکل یہی ہے پیغمبر کے مقابلے میں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، یعنی ہمارے بڑے، ہمارے لوگ، ان کے ہاں بھی بڑی رفاہیت تھی، یعنی محلات تھے جو طائف میں بنے ہوئے تھے بڑے لوگوں کے، وہاں جاتے تھے، رہتے تھے۔ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا، اور اس نے پھر دیکھا، ظاہر ہے باغ کے باہر گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ وہ آدمی چل رہا ہے، اور پھر تصویر یہ ہے کہ جیسے داخل ہوا، قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا یہ کیا بیوقوف آدمی ہے، کہتا ہے یہ ایک دن برباد ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے، ایسے پھلے ہوئے، ایسے فراواں باغ بھی کبھی برباد ہوتے ہیں، اور وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کبھی آئے گی جس کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وَإِلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تاہم اس کی بات اگر ٹھیک ہو بھی گئی اور اگر اپنے پروردگار کی طرف میں لوٹایا بھی گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر جگہ ہی پاؤں۔ یہ اس نے اپنے باغ میں داخل ہو کر پورے فخر کے ساتھ کہا۔ اس کے ساتھی نے کیا جواب دیا، یہ اب قرآن نے آگے بیان کیا ہے، اور پھر یہ داستان آگے، یہ تمثیل آگے بڑھتی ہے۔ اس وقت ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 37 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ایک تمثیل ہے جس میں لوگوں کے رویوں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ تمثیل دو ساتھیوں کی ہے، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دولت دے رکھی تھی، اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑا باغ، یہی بڑی دولت ہوتی تھی، اس کو دو باغوں سے نوازا تھا۔ یہ باغ پھلتے تھے، پھولتے تھے، ان میں انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں، ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت تھے، ان میں کیاریاں بنی ہوئی تھیں، چمن تھے، ان میں کھیتی کی جاتی تھی۔ اس شخص کو اپنی اس دولت پر بڑا ناز ہوا، اور اس نے اپنے ساتھی کے سامنے اپنے اس ناز کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ساتھی یہ توجہ دلاتا رہا ہوگا کہ اس دولت پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اس نے اپنا فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیا، جس کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ تم مجھے ہر دوسرے دن قیامت کی سرگزشت سنانا شروع کر دیتے ہو۔ ما اظن الساعۃ قائمہ، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی، تاہم اگر ایسا ہو گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور مجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی پڑا، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو وہاں بھی میرے لیے اس سے بہتر جگہ میری منتظر ہوگی۔ اس میں بنائے استدلال یہ ہے کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں کہ یہ دنیا پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے یہاں دولت دی، باغات دیے، خدم و حشم دیے، تمہیں بھوکا ننگا پیدا کیا ہے۔ یہ تقسیم خود بتا رہی ہے کہ اس کی رضامندی کس کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دنیا بنی تو وہاں فیصلہ مختلف کیسے ہو جائے گا؟
میں اگر یہاں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کا مستحق قرار پایا ہوں کہ یہ دولت مجھے دی جائے، تو اسی شخصیت کے ساتھ وہاں اٹھوں گا تو اس سے محروم کیوں ہو جاؤں؟ یہ اس نے جواب دیا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھی نے بھی اس کو پھر جواب دیا۔ وہ جواب آگے قرآن نے نقل کیا ہے۔ فرمایا قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا، یعنی یہ گفتگو باہمی طور پر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی تنبیہات کے نتیجے میں اپنے احساس کا اظہار کر رہا ہے، جواب میں اس نے بھی تبصرہ کیا۔ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سوک رجلا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ یہاں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے؟ انسان کے خلق کی طرف، اور کہا ہے کہ کیا انکار کر رہے ہو؟ پیچھے بھی دیکھ لیجئے اور آگے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ انکار نہیں کر رہا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا تھا۔ جو اس زمانے کی عام تہذیب تھی، لوگ شرک ہی کو صحیح اور معقول دین سمجھتے تھے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اس دنیا کا معمہ مشرکانہ تصورات کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ شرک ان کے نزدیک بہترین تعبیر تھی، چنانچہ شرک ہی کے زیادہ تر قائل ہوتے تھے، شرک ہی کو استدلال میں پیش کرتے تھے، اور اس وقت کی ساری تہذیبی روایت کی بنیاد شرک ہی پر قائم کی گئی تھی۔ پھر یہ اس نے کیوں کہا کہ کفر تھا؟ کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو ماننے سے انکار کر کے اس کا منکر ہو جانا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ماننا، لیکن اس طرح نہیں ماننا جس طرح اس کے لوازم کے ساتھ اس کو مانا جانا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی شخص مانتا ہے اور اس طرح سے مانتا ہے کہ ہاں ایک روح جہاں ہے، وہ اس کائنات میں کار فرما ہے، مانا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کی کلیت اس سے کوئی ماورا چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ عالم تو اسی طرح قدیم ہے، لیکن اس کو آگے حرکت کسی نے دے دی ہے۔ اور ایسی صورت اس وقت بھی ہوتی ہے جب مشرکانہ توہمات کے تحت یا شرک پر مبنی مذاہب کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ ایک برہمہ ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، لیکن وجود بخشنے کے عمل میں بھی دوسری مستقل بذات قوتیں شامل ہو گئی ہیں، اور بعد میں بھی اس کا نظم چلانے میں شامل ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں جن تہذیبوں کے بارے میں معلومات ہے، اس میں کہیں 3 کہیں 5 بنیادی ہستیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات کے خلق میں یا اس کائنات کے امر میں، اس کو چلانے میں شریک سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس طرح کے توہمات کے تحت یا اس طرح کے مشرکانہ تصورات کے ساتھ مانو گے تو یہ در حقیقت نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ یعنی یہ حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے اور نتیجے کے اعتبار سے کفر ہے۔ کفر کا یا انکار کا ایک پہلو یہ بھی قرآن میں زیر بحث آیا ہے۔ اسی کے ذیل میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ ہمارے دین کی بنیاد کیونکہ دو چیزوں کی شہادت پر ہے، ایک یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی توحید کے ساتھ مانتے ہیں، یعنی لازمی طور پر اس کا یہ یقین بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اب وہی تنہا خدا ہے، وہی تنہا معبود ہے، وہی تنہا رب ہے، وہی تنہا اس کائنات کا، اس عالم کا بادشاہ ہے۔ ان سارے پہلوؤں کو تنہا اللہ کے لیے ماننا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کو فی الحقیقت ماننا ہے، صحیح معنی میں ماننا ہے۔ ہماری شہادت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی تینوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے، یہ کہ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ نے اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے مبعوث کیا، اس لحاظ سے آپ نبی تھے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی دینونت یا جزا و سزا اسی دنیا میں برپا ہوئی، اس لحاظ سے آپ اللہ کے رسول تھے۔ دونوں حیثیتوں میں ماننا۔ دوسرے یہ کہ اس پوری کائنات میں اب جتنے انسان بھی ہیں یا آگے آئیں گے، رسول اللہ کی بعثت ان سب کے لیے ہوئی، یعنی ان کا پیغام سب کے لیے ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ انہیں جب یہ اطلاع پہنچے تو وہ اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ کسی شخص کو اطلاع نہیں پہنچی، کسی کی طرف جاننے اور ماننے کے لیے کوئی ترغیب نہیں ہوئی، کسی کو دعوت نہیں دی گئی، یا کسی شخص پر حق نہیں کھلا، یہ اس کے اعذار ہیں، وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی ایک زمانے کے لیے تھی، کسی ایک خطے کے لیے تھی، یا کسی ایک قوم کے لیے تھی۔ اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ الی الخلق کافہ مبعوث ہوئے۔ اور تیسرے یہ کہ نبوت کا سلسلہ آپ پر اس طرح ختم کر دیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت ہی ختم ہو گئی۔ اس کو رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت کی کوئی چیز یعنی حقیقت ہی باقی نہیں رہی۔ صرف یہ نہیں کہ دعویٰ نہیں کیا جائے گا یا نبی ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کسی آدمی کو اب کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس کی حقیقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب دروازے بند کر دیے ہیں جن سے انسانوں کو کبھی کوئی ہدایت دی جاتی تھی، سوائے ایک اس چیز کے جو پہلے بھی انسانوں میں اور انبیاء میں مشترک تھی، اور وہ کیا ہے کہ کسی کو کوئی بشارت کا خواب آئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور ان تینوں کو جب مانا جائے گا تو یہ پیغمبر کو ماننا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو یہ بھی گویا کفر ہوگا، یعنی پیغمبر کو مانا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں مانا۔ تو یہاں کفر کا لفظ اس پہلو سے استعمال ہوا ہے۔ کفر، شرک، یہ چونکہ بڑی اہم اصطلاحات اور تعبیریں ہیں تو اس لیے اس کے دونوں پہلو سمجھ لینے چاہیے۔ یعنی سیدھا انکار کر دینا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حج کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، میں اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتا، اس طرح انکار کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص مانتا ہے لیکن اس طرح مانتا ہے کہ وہ نتیجے کے لحاظ سے انکار بن جاتا ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں اس شخص نے بھی یہی کہا کہ کفرت بالذی خلقک من تراب، اور اس میں بنائے استدلال کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خدا تو تم کو نظر نہیں آتا نہ صحیح، لیکن اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا، یعنی کیا تو نے اس کا انکار کر دیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کے علاوہ متعدد مقامات پر توجہ دلائی ہے کہ انسان کے لیے جو چیز خدا کی طرف توجہ کا باعث بنتی ہے یا لازماً بننی چاہیے، وہ اس کا اپنا خلق ہے۔ یہ کائنات بنی ہوئی ہے، مخلوق ہے، ہمیشہ سے ہے، کب وجود میں آئی ہے، یہ کوئی قدیم کائنات ہے، ایک بڑے انفجار کے نتیجے میں جس کو اب بگ بینگ کہتے ہیں،
یہ تسلسل کے ساتھ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو کچھ بھی ہے اس پر تحقیق کرتے رہیے، اس کو سمجھتے رہیے، لیکن کیا اپنا وجود اور اپنا خلق بھی ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت ہے؟ یہ تو مشاہدے کی چیز ہے. تو قرآن مجید ایک واقعی حقیقت سے اپنے استدلال کی طرف توجہ دلاتا ہے. معافی. چنانچہ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان باقی ہر چیز کے بارے میں کہیں آدھا، کہیں پورا، کہیں کم، کہیں زیادہ علم رکھ سکتا ہے، لیکن خود اس کے اپنے وجود کا خلق آخری درجے میں اس کے مشاہدے کی چیز ہے. اور اگر اب وہ توجہ کرے تو یہ مشاہدہ اجمالی نہیں رہا، یہ بہت تفصیلی ہو گیا. سائنس میں اور قدیم دنیا میں جو فرق واقع ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے مشاہدات اجمالی سے تفصیلی ہو گئے. یعنی پہلے بھی ہم یہ جانتے تھے کہ انسان ہمارے سامنے بن رہا ہے، سامنے بن رہا ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. جب ہم اپنے کسی مشاہدے کے لحاظ سے کسی چیز کو دہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے اصول اور قوانین ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں تو وہ تجربہ بن جاتا ہے. تو انسان خلق کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کہ وہ بن رہا ہے. چنانچہ یہ مٹی، یہ پانی، ان کے بے جان اجزاء اب ہم متعین طور پر بتا سکتے ہیں، یعنی اجمال تفصیل میں تبدیل ہو گیا ہے کہ یہ 6 عناصر ہیں جن کو ایک خاص تالیف سے جب جمع کر دیا جاتا ہے تو اس سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے بنیادی عناصر کیا ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں یا جو ان کا کنٹینر ہے، جو ان کا ظرف بن رہی ہیں، وہ سب کی سب بظاہر احوال بالکل بے جان ہے. تو انسان کے تخم کی پدا کہاں سے ہوتی ہے اس سے ہم واقف ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. پھر وہ کس طرح ملاپ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں. وہ بیضہ کس طرح بنتا ہے اور کہاں بنتا ہے اس سے بھی واقف ہے. وہ نطفہ کس طرح بنتا ہے اور کہاں بنتا ہے اس سے بھی واقف ہے. اور یہ جانتے ہیں کہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر کس طرح ایک جیتا جاگتا انسان ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے بن جاتا ہے. اس میں ایک ایک چیز نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر ہماری آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر وہ ہمارے سامنے بچپن اور لڑکپن اور شباب کے مراحل سے گزرتا ہے اور ارسطو افلاطون بن جاتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے مشاہدے میں ہے. چنانچہ اسی کو پیش کیا. یہ قرآن مجید میں بنائے استدلال ہے، یعنی قرآن مجید نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ خدا کی طرف جو چیز انسان کے رجوع کا باعث بننی چاہیے، جہاں سے استدلال یا ریزننگ شروع ہونی چاہیے، وہ اصل میں اس کا اپنا خلق ہے. اور خلق کا یہ فعل جب اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے تو انسان کے شعور کی ساخت ایسی ہے، اس کو اضطراری علم حاصل ہے کہ جیسے ہی کوئی فعل اس کے سامنے آئے گا تو فعل کی نوعیت کے لحاظ سے وہ اس کا فاعل تلاش کرے گا. اسی کو ہمارے قدماء اس طرح بیان کرتے تھے کہ وَلِكُلِّ فِعْلٍ فاعل، یعنی انسان کسی اثر کو دیکھ کر اس کے مؤثر کے بارے میں سوال نہ کرے اور فعل کو دیکھ کر اس کے فاعل کے بارے میں سوال نہ کرے. یہ اس کی شعور کی ساخت کے خلاف، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس طرح وہ مختلف شکلوں کو دیکھ کر یہ امتیاز کیے بغیر نہیں رہ سکتا. نام بعد میں رکھے جاتے ہیں، یہ مثلث ہے اور یہ چوکور ہے. اسی طریقے سے وہ کسی فعل کو دیکھ کر اس کی نوعیت کے لحاظ سے اس کے فاعل کے بارے میں سوال کرنے سے نہیں رک سکتا. یہ گویا اس کا اضطرار ہے، وہ مجبور ہے اس کے لیے. تو جب وہ یہ سوال کرے گا تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا. یہاں انسانی عقل آ کر اس کو کھڑا کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے اس نے بھی جب توجہ دلائی ہے، قرآن مجید تمثیل میں ایک گفتگو نقل کر رہا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی بیان کردہ تمثیل ہے. تو اس شخص نے کہا کیا کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس ہستی کا انکار کر رہے ہو
انکار کر رہے ہیں اس کے معنی میں سمجھا چکا، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا یعنی پہلے مرحلے میں، پھر پانی کی ایک بوند سے یعنی دوسرے مرحلے میں، ثم سوّاک رجلا، اور پھر دونوں مرتبہ تمہیں کیسا سنوارا ہوا، بنایا ہوا، ہر لحاظ سے درست آدمی بنا کھڑا کر دیا، یعنی وہی ارسطو افلاطون بنا کھڑا کر دیا. کیا اس کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ اس کے خلق کا یہ اظہار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خالق کا انکار کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ اس نے اس سے سوال کیا. یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن مجید نے انسان کے بننے کے جن مراحل کو یہاں ایک جملے میں بیان کیا ہے. دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل ہے. سورہ سجدہ میں بتایا ہے کہ وہ مٹی سے کیسے بنا، من ترابن، اور اسی طریقے سے سورہ مومنون میں تفصیل ہے کہ وہ نطفے سے کیسے بنتا ہے، اس کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے. دونوں جگہ تخم کی طرف کہاں سے اٹھا ہے وہ اشارہ کیا، یعنی مٹی کی طرف، جس کو دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سمندروں کے کنارے پر جو دلدل سی بن جاتی ہے، یعنی پانی اور مٹی کا ایک آمیزہ بنتا ہے، وہاں سے تخلیق کی ابتدا ہوئی. اور نطفے کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اس میں بعض اوقات علی سبیل التغلیب ذکر کیا جاتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا کون سا حصہ مرد سے متعلق ہے، کون سا عورت سے متعلق ہے، اور پھر وہ کس طرح سے زائگوٹ میں تبدیل ہو کے آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس سے ہم واقف ہیں. قرآن مجید کے یہ جتنے اشارات ہیں وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ یہ تصور جو موجودہ زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے اور جس کو سائنسی شواہد کی تائید سے واضح کیا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات کا جد امجد ایک ہے، یعنی سنگل انسسٹر سے وجود میں آئی ہیں، اس کو قرآن مجید تسلیم نہیں کرتا. اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مختلف مخلوقات کے الگ الگ جد امجد ہیں، اور پھر اس جد امجد سے وہ ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ تسویے کے مراحل سے گزرتی ہیں. تو انسان جن تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی خواہ وہ بقائے انفع کے اصول پر ہوں جس کو سروائیول آف دا فٹسٹ میں بیان کیا جاتا ہے، خواہ وہ ماحول کے اثرات میں ہوں جس کو نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے، وہ جس پہلو سے بھی ہوں، وہ اصل میں مخلوقات کے خام صورت میں وجود میں آنے کے بعد ان کے تسویے کے مراحل ہیں، ان سے گزرتی ہے ہر مخلوق. اور اس کو قرآن نے انسانوں کے بارے میں بیان بھی کیا ہے، یعنی ایک مخلوق خام صورت میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ مختلف مراحل سے گزر کر مختلف انواع میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے ایک صنف کے اندر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاط کے نتیجے میں بہت سی نسلیں وجود میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو پھر منتخب کر کے باقی رکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن اسی اجمال کے ساتھ کہ نہ اس وقت اس کے مخاطبین کسی سائنسی بحث میں الجھ کے رہ جائیں اور نہ بعد کے زمانوں میں سمجھنے میں کوئی مشکل ہو. دونوں پہلو واضح ہیں. تو یہاں بھی دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ یا کفرت بالذی خلقک مما خلق، یعنی ہم نے اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو پکڑا اور پھر اس میں سے تمہیں آگے نکال دیا، بلکہ دونوں مراحل کا ذکر الگ الگ کیا ہے. پہلے مرحلے کا جب تمہیں مٹی سے بنایا، دوسرے مرحلے کا جب نطفے سے بنایا، اور دونوں کے بعد ثم سوّاک رجلا، یعنی پھر اس کو مختلف مراحل سے گزار کر تسویہ کیا. یہ تسویہ زیادہ تر مختلف افراد کے، ایک صنف کے مختلف افراد کے اختلاط سے ہوتا ہے، یعنی ان کے درمیان جب مباشرت ہوتی ہے تو اس اختلاط کے نتیجے میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک ہی صنف کے مختلف افراد ہوتے ہیں. جیسے کہ اب ہم نے گایوں کی، کتوں کی، بلیوں کی ہزاروں قسمیں پیدا کر لی ہیں، تو یہ چیز ایسے ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس میں وہ دونوں اصول بھی کام کرتے ہیں، یعنی بقائے انفع کا اصول، بقائے اصلح کا اصول، اور اسی طرح قدرتی انتخاب کا اصول، دونوں اصول بھی کام کرتے ہیں. تو بالذی خلق من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا.
کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ معاف کیجیے۔ میں نے لکھا ہے یہ انکار آخرت پر، اس نے آخرت کا انکار کیا تھا، یہ انکار آخرت پر اس کے ساتھی بندہ مومن کا معارضہ ہے۔ وہ خدا کی سچی معرفت، یعنی اس کا ساتھی، باغوں والے کا ساتھی، وہ خدا کی سچی معرفت اور اس پر سچے ایمان سے بہرہ یاب تھا۔ چنانچہ اس نے توجہ دلائی کہ جس خدا کی قدرت کے یہ مظاہر دیکھتے ہو، اس کے بارے میں کس طرح خیال کرتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ تمہیں اٹھا نہ سکے گا؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ تم در حقیقت خدائی کا انکار کر رہے ہو، یعنی شرک کے ساتھ خدا کو مانا جائے تو یہ بھی خدا کا انکار، اور آخرت کا انکار کر کے خدا کو مانا جائے تو یہ بھی خدا کا انکار، دونوں کو قرآن کفر کہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ولا ثم صبک رجلا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اس میں ایک بڑی لطیف چیز یہ ہے کہ جب آپ استدلال کریں تو نتیجے کو دوسرے آدمی پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، نتیجے کو اپنے حوالے سے بیان کر دیں۔ یہاں بھی یہی کیا گیا ہے۔ اس نے گویا یہ کہا کہ تم اب جو چاہو کہو، یعنی میں نے استدلال پیش کر دیا ہے، نتیجہ تم جو چاہو نکال لو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں، یعنی اب یہ بات اس نے اپنے حوالے سے بیان کی، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، یعنی جس نے مجھے بنایا ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ یعنی دونوں ایمان کے پہلوؤں کا یا نتیجے کو اپنے حوالے سے بیان کر دیا۔ میں نے لکھا، استاد امام لکھتے ہیں یہ بندہ مومن نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے۔ قرآن مجید کی آخری سورہ میں انہی تینوں چیزوں کا اقرار کیا جاتا ہے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ میں اپنے آپ کو انسانوں کے پروردگار کی پناہ میں دیتا ہوں، انسانوں کے معبود کی پناہ میں دیتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ تینوں پہلو، یعنی میرا رب وہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر اس کے ہاتھ میں ہے، مجھے پال رہا ہے، مجھے نعمتیں دے رہا ہے، میرے وجود کو سہارا دیے ہوئے ہے، وہ میرے لیے پناہ کی چٹان ہے۔ اس حیثیت سے بھی اللہ ہی کو ماننا، ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر مدد کے لیے بھی اسی کی طرف رجوع کرے گا۔ اور دنیا میں جیتے جی اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہے تو دنیا کے بادشاہوں کے مقابل میں اللہ کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دینا، کیونکہ اصل بادشاہ وہ ہے، اصل حکمران وہ ہے، اور اسی طرح سر نیاز بھی اس کے سامنے جھکانا۔ تو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن رب دوسروں کو بھی مانتا ہے، یعنی اپنا پالنے والا، اپنے معاملات کو دیکھنے والا، امر کا حق کسی دوسرے کو بھی دیتا ہے، مدد دوسروں سے بھی مانگتا ہے، مشکل کشا دوسروں کو بھی سمجھتا ہے، تو فرمایا یہ شرک ہے، اور یہ شرک بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، جو کچھ دنیا میں ملا ہے اسے اپنے رب کی عنایت نہیں سمجھتا بلکہ اپنی صلاحیتوں کا فیضان سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں متکبر بنا ہوا ہے، اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، اس کو اپنی قابلیت کا ثمرہ و نتیجہ اور اپنے ذاتی استحقاق کا اور اپنے استحقاق ذاتی کا کرشمہ خیال کرتا ہے، اور یہ خناس اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ اس کو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو خدا کی خدائی میں ساجی سمجھتا ہے۔
یعنی وہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور یہاں سے اس نے استدلال کی ابتدا کی، یعنی توجہ دلانے کی ابتدا کی ہے، نصیحت اس کے بعد ہے۔ اس میں ایک اور بڑی عمدہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے حکمت کے ساتھ دعوت پیش کی ہے۔ حکمت کا مطلب ہے دلیل کے ساتھ، یعنی آپ نے توجہ دلائی تو استدلال پیش کیا، ریزننگ سے آپ نے بات اٹھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا ریشنیل پہلے واضح کیا، اس کے بعد پھر اس نے نتائج کی طرف توجہ دلائی، اور پھر وہ نصیحت کرتا ہے جس کو موعظہ حسنہ کہا ہے قرآن نے۔ تو اس طرح گویا عملاً بتایا ہے کہ بات کیسے کرنی چاہیے سرکش انسانوں کے ساتھ۔ اس میں جن چیزوں کو خاص طور پر توجہ سے سمجھنا چاہیے وہ میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ پہلے یہ بیان کیا کہ ماننا اور مانتے ہوئے نہ ماننا اس کا کیا مطلب ہے، پھر یہ بتایا کہ بنائے استدلال انسان کا اپنا خلق ہے، یعنی خلق کا جو فعل خود اس کی ذات پر ہو رہا ہے، پھر یہ بتایا کہ انسان کے بننے کا عمل کس طریقے سے خالق کی طرف اسے متوجہ کرتا ہے، اور پھر نتیجہ سامنے رکھا ہے، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 39 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے اس میں دو باغوں کی ایک تمثیل سے استدلال کیا گیا ہے۔ یہ تمثیل یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دو شخصوں میں سے جس کو اللہ نے توفیق دی تھی کہ وہ ہر چیز کو صحیح زاویے سے دیکھے، اپنے ساتھی کو نصیحت کی، اس نے توجہ دلائی کہ تمہیں مال ملا ہے، دولت ملی ہے، تم سمجھتے ہو یہ تمہارے باغات ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، اور اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے یہ عنایت فرمائی ہے تو آخرت میں بھی اسی اصول پر جنت کی نعمتیں تمہیں ہی ملیں گی۔ تو یہ تمہاری بڑی غلطی ہے، تم نے اس طرح در حقیقت اللہ پروردگار عالم کا انکار کر دیا ہے، درا حالے کہ عقل انسانی اگر اپنے آپ کو دیکھے، اپنے وجود میں آنے کو دیکھے، خلق کا جو عمل خود اس کے حوالے سے ہوا ہے اس کو دیکھے، تو وہ کبھی اس سلیم و حکیم ہستی کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اس نے اپنا نتیجہ فکر سامنے رکھ دیا تھا کہ تم اب اس کے نتیجے میں جو چاہو کہو، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس کے بعد اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو اس طرح کی باتیں کرنے اور ایسے خیالات ذہن میں لانے اور اس کو اپنے ذاتی استحقاق کا نتیجہ سمجھنے کی بجائے تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ اس کی نصیحت تھی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی نعمت کو پانے کے بعد اور اپنے اس ہرے بھرے شاداب باغ کو دیکھنے کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس بات کا اعتراف کرتے کہ یہ جو کچھ ملا ہے اللہ کی عنایت سے ملا ہے،
تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ میں نے لکھا ہے یعنی جو کچھ ہے سب اللہ کی عنایت ہے اور اس کی مشیت سے ملا ہے۔ اس دنیا میں دولت، اقتدار، علم، حسن، جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں وہ ہمارے کسی ذاتی استحقاق کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو آخری درجے کی محنت کرتے ہیں، بڑی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو بہت سی چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ بظاہر حالات ان میں کوئی صلاحیت نظر نہیں آتی، لیکن ان پر بے پناہ عنایتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا عدالت کے اصول پر نہیں بنائی گئی، یہ ابتلاء کے اصول پر بنی، امتحان کے اسلوب پر بنی ہے۔ یہاں فیصلے اس طرح نہیں ہوتے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امتحان کے قاعدے پر برپا کر کے یہ دیکھ رہا ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ کون ہے جو اپنی عقل سے صحیح کام لیتا ہے، وہ کون ہے جو اپنے علم کو درست رکھتا ہے، وہ کون ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے جس میں اللہ نے مجھے، آپ کو، ہر شخص کو ڈالا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو نعمت بھی ملی ہے وہ باغات ہیں، وہ گلے ہیں، وہ جانوروں کے ریوڑ ہیں، یا آج کے زمانے کی دولت ہے، اقتدار ہے، قدم و حشم ہے۔ بندہ مومن اگر صحیح زاویے سے دیکھے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ سر تسر اللہ کی مشیت ہے، یعنی اس نے کرم فرمایا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے صبر کے امتحان میں نہیں ڈالے گا، اس نے میرے لیے شکر کا امتحان منتخب کیا۔ یعنی دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، حسن دیا ہے، صحت تندرستی دی ہے، میرے لیے مواقع فراہم کیے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو میرا استحقاق بنتی ہو، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو اللہ نے چاہا۔ تو یہ دو لفظوں کی بات تھی جو اس نے رکھی کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمہیں یہ توفیق حاصل ہوتی، یہ اتنی بڑی نعمت پانے کے بعد یہ دو باغ، اور پھر جیسے باغوں کی پیچھے تصویر کھینچی گئی ہے، اس زمانے کے لحاظ سے بڑی دولت ہے، اس طرح کی دولت تم نے پائی، تمہاری زبان سے یہ بات کیوں نہ نکلی؟ ظاہر ہے کہ زبان پر یہ محض الفاظ نہیں ہیں جس کی وہ تلقین کر رہا ہے، باطن میں انسان کے کیا حقیقت تھی جس کا اظہار ہوا، پیچھے بھی اظہار ہوا ہے۔ اس نے اس کو اپنی برتری کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اس کی زبان سے فخر و ابتہاج کے الفاظ نکلے ہیں، تو یہ تلقین کر رہا ہے کہ اگر تمہارے باطن میں صحیح شعور ہوتا تو یہ الفاظ تمہاری زبان سے نکلنے چاہیے تھے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، جو اس نے عنایت فرمائی، جس کا اس نے فیصلہ کیا، یہ اسی کا کرم ہے اور اسی کی مہربانی ہے کہ مجھے اس طرح کی بڑی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یعنی یہاں جس کو جو طاقت ملی ہے، جس کو جو اقتدار ملا ہے، جس کو جو قوت ملی ہے، وہ سب در حقیقت اللہ کے دینے سے ملی ہے، اور اللہ کی اس مہلت کے نتیجے میں ملی ہے جو اس نے ابتلاء کے لیے، امتحان کے لیے ہر ایک کو دے رکھی ہے۔ اصل قوت کس کی ہے؟ اس پروردگار کی۔ اصل طاقت کس کی ہے؟ اصل علم کس کا ہے؟ وہ اسی کا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے بارے میں اس کو بتایا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں، ظاہر ہے کہ یہ اس کا پڑوسی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، تو اس نے کہا کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میرے پاس نہ اس طرح کے باغات ہیں، نہ وہ قدم و حشم ہے، نہ وہ قوت ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تم اپنے آپ کو
دیکھتے ہو کہ تمہاری حیثیت بہت بڑی ہے اور میں تمہارے مقابلے میں بہت کم ہوں، اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں، تو اس نے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ یعنی کیا تعجب ہے، آج میری یہ حالت ہے، کل اسی دنیا میں میرے پروردگار کا کرم مجھ پر ہو سکتا ہے۔ یہاں تو تلک الایام نداولھا بین الناس کا قانون ہے، دن بدلتے رہتے ہیں، وہ جو بالکل گرے ہوئے ہوتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں، جن کو کسی زمانے میں بڑی برتری حاصل ہوتی ہے، وہ بعض اوقات زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس دنیا میں یہی زندگی جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں بڑے رنگ دکھاتی ہے، بڑے بڑے صاحب اقتدار، قوموں کے بادشاہ، بڑی قوت رکھنے والے، بڑے لشکروں کے مالک بے بسی کی زندگی بسر کر کے رخصت ہوتے ہیں، اور کتنے غریب غربا، کتنے یتامہ، کتنے مسکین ہیں جن کو اللہ اٹھاتا ہے اور وہی دولت، وہی اقتدار، وہی نعمتیں دے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی کا ذاتی استحقاق نہیں، وہی حقیقت جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہے، اور اللہ اگر کل یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے یہ سب کچھ دے دے تو اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں۔ اس دنیا میں احوال بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، یعنی وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے۔ اس نے امتحان کے لیے تمہارا انتخاب کیا کہ تمہیں دولت دے کر آزمائے، میرا انتخاب کیا کہ مجھے کم چیزیں دے کر میرا امتحان کرے، تجھے شکر کے امتحان میں ڈالا، مجھے صبر کے امتحان میں ڈالا، لیکن کیا عجب ہے کہ کل یہ صورتحال تبدیل ہو جائے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ وہ اسباب فراہم کر دیں جو تمہارے لیے ہے، اور مجھ سے شکر کا تقاضا کرے، اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے کہ تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے تم اس کو پھر تم کسی طرح نہ پا سکو۔ اس کے باغ میں نہریں بہہ رہی تھیں، سب کچھ اسے میسر تھا۔ اس نے کہا کہ ذرا اس پانی پر نگاہ ڈال کے دیکھ لو، اگر یہی زمین میں اتر جائے، یہ اس طرح تمہارے باغ کے نیچے بہنا بند ہو جائے، تو اس باغ کی رونق دنوں میں ختم ہو جائے گی، یہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے گا، یہ جس کو تم ہرا بھرا دیکھ رہے ہو یہ صحرا نظر آئے گا۔ اس پر کیا فخر کا اظہار کرتے ہو اور کس چیز کو بڑی اہمیت دے رہے ہو؟ تو یہ سب نصیحت اس نے کر دی۔ فرمایا یہ نصیحت کر کے وہ فارغ ہوا اور یہ باغ میں داخل ہوئے، تو کیا ہوا؟ چنانچہ یہی ہوا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا، یعنی چشم زدن میں ساری تقدیر الٹ گئی، جو کچھ اسے میسر تھا سب نظر ہو گیا۔ تو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، سب محنت ضائع ہو گئی، سب سرمایہ ضائع ہو گیا۔ وہی جو بات اس نے کہی تھی کہ کوئی ایسی گردش آ جائے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا زمین میں پانی اتر جائے، اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ تدبیر الٹ دے گا تو اس نے الٹ دی۔ چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا باغ عذاب کے پھیر میں آ گیا، اور کیا حالت ہو گئی کہ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلیٰ عُرُوشِہَا، اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا۔ انگوروں کے باغ میں اسی طرح بیلیں چڑھائی جاتی ہیں،
وہ انہی ٹٹیوں پر جن پر بیلیں چڑھائی گئی تھیں گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یعنی اب گویا افسوس، اب پچھتاوا، اب ندامت، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس میں پیچھے ایک اسلوب آیا ہے، اس کی طرف طالب علموں کو توجہ دلائی ہے میں نے، کہ اصل الفاظ ہے ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا۔ ان میں انا عربیت کے اسلوب پر دو مفعولوں کے درمیان ایک فاصل کے طور پر آ گیا ہے۔ اس کی مثالیں کلام عرب میں بھی موجود ہیں اور ہماری اپنی زبان میں بھی۔ تو اس میں ایک خاص طرح کا طریقہ قرآن نے اختیار کیا ہے۔ یہ زبان کا ایک پہلو ہے۔ قرآن کی زبان کلاسیکی زبان ہے، اس کی اپنی بعض غیر معمولی خوبیاں ہیں، ان کو جگہ جگہ نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا، اور جب اس نے پھر اس طرح اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ اگر مجھے ہوش آ گیا ہوتا، میں نے اگر اپنے آپ کو سنبھالا ہوتا، میں نے اگر اپنے دوست کی نصیحت پر غور کیا ہوتا، میرے اندر وہ فخر و مباحات کے جذبات نہ پیدا کیے ہوئے ہوتے، تو میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا، کبھی اس کے شریک نہ ٹھہراتا، ساری باتیں اسی سے متعلق کرتا، ہر چیز کو اس کی مشیت اور عنایت سمجھتا، تو آج اس حال کو نہ پہنچتا۔ میں نے لکھا ہے یعنی اس وقت ہوش آیا جب ہر چیز غارت ہو گئی۔ ہوش آنے کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ اس وقت آنا چاہیے جب ہر چیز موجود ہے، لیکن اس وقت آیا جب ہر چیز غارت ہو گئی۔ تاج امام لکھتے ہیں تباہ شدہ باغ، یعنی جب گردش آئی تو تباہ شدہ باغ، وہی باغ جو پیچھے ذکر ہوا کہ لہلہاتا باغ تھا، اور جس میں کھجوروں کے درخت بھی تھے اور انگوروں کی ٹٹیاں بھی تھیں اور ان کی بیلیں بھی تھیں اور کھیتیاں بھی تھیں اور چمن بھی تھے اور معلوم نہیں کیا کیا تھا، اور نیچے نہریں بہہ رہی تھیں۔ وہ باغ، تباہ شدہ باغ اب سامنے تھا۔ تباہ شدہ باغ ایک میت کی طرح سامنے تھا، یعنی جیسے ہنستا بستا کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، یعنی ایک بے جان لاش ہوتی ہے پڑی ہوئی، ہمارا بھائی بیٹا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ تباہ شدہ باغ ایک میت کی طرح سامنے تھا، اور وہ اس کی لاش پر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ مل رہا تھا کہ اس سے، یعنی اس باغ سے کچھ یافت ہونی تو الگ رہی، وہ تو بڑی امیدیں لے کے کھڑا تھا کہ میرے اس باغ سے تو اب کھتے بھر جائیں گے اور بڑی نعمتیں حاصل ہوں گی اور بہت مہنگا بکے گا۔ اس سے کچھ یافت ہونی تو الگ رہی، جو کچھ اس کے رکھ رکھاؤ پر خرچ کیا وہ بھی برباد، یعنی ہر چیز ختم ہو گئی۔ اس وقت اسے اپنے ناسے کی، جو اس کا دوست اسے نصیحت کر رہا تھا، اس کی بات یاد آئی، اور نہایت حسرت کے ساتھ بولا کہ کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنا۔ اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے، میں نے لکھا ہے کہ اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اے کاش میں اپنی دولت و ثروت، جمیعت و عصبیت اور خدم و حشم کو معبود بنا کر ان کی پرستش نہ کرتا۔ معبود ایک تو وہ ہیں کہ جن کی طرف بعض غیر معمولی صلاحیتیں یا اختیارات منسوب کر کے انسان ان کو پوجتا ہے، اور ایک معبود یہی دولت، یہی اقتدار، یہی قوت، یہی نعمتیں بن جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، بلکہ ان سب چیزوں کو اپنے پروردگار کی عنایت سمجھتا اور اس کا شکر گزار ہوتا۔ اے کاش ایسا ہوتا تو آج میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ پیچھے اس نے یہ کہا تھا کہ میری دولت کی وجہ سے میرے ملازم، میرے ساتھ کام کرنے والے، میری دولت سے فائدہ اٹھانے والے، میرے اعزاء و اقربا جو میری عنایتوں کے مرہون رہتے ہیں، وہ سب میرا جتھا ہے، ان کے ہوتے ہوئے
کوئی میلی آنکھ سے میری طرف دیکھ کیسے سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب پھر ہم نے فیصلہ کر لیا تو کوئی جتھا اس کے کام نہ آ سکا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس جتھے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر پیچھے عز و نفرن کے الفاظ میں ہوا ہے، جب اس نے اپنی دولت کا اور اس دولت کے نتائج کا ذکر کیا تو وہاں یہ الفاظ تھے کہ میں تو عز و نفرن ہوں، یعنی میرے بہت زوردار ساتھی اور حمایتی اور میرے خدم حشم سب ہیں، تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن وہ کچھ بھی نہ ہوا، کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا۔ اب جو کچھ ہو گیا کس سے لڑتا؟ ہواؤں سے، آندھیوں سے، طوفانوں سے۔ جو پانی دریا کی صورت میں یا نہروں کی صورت میں بہہ رہا تھا اس کے ساتھ دست و گریباں ہوتا، کس سے لڑتا؟ تو فرمایا کہ سوائے ندامت اور حسرت کے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق کا۔ اس طرح کے موقع ہوتے ہیں جب انسان کو یہ بتایا جاتا ہے، یہ جو قرآن مجید کا یہ بے مثال جملہ ہے کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس وقت دیکھو سارا اختیار اس خدا کے پاس، اس پروردگار کے پاس۔ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور خاص مواقع پر کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اختیار پر پردہ ڈال رکھا ہوا، اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ خود کار طریقے سے چل رہی ہے۔ اس میں ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ قوانین بجائے خود اس کائنات کے خالق ہیں۔ اس میں اس طریقے سے چیزیں پے در پے نمودار ہوتی ہیں یا چیزوں کے تاثیرات اور خواص کا اظہار ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکماء یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے۔ اس کا معاملہ ایسا ہی، یعنی انسان اس کو جب دیکھتا ہے تو اس پر ایسا پردہ اور ایسا حجاب ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ یا اس کائنات کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے یا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر دونوں چیزیں مل کر ایک پورا فلسفہ پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ کائنات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ایسے ہی چلی آ رہی ہے، اسی کے اندر سارے راز مضمر ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر کہیں آگے بڑھے تو یہ کہہ دیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ روحانی سی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اصل یہی ہے، اس لیے کہ یہی ہمارے مشاہدے میں ہے، یہی ہمیں پال رہی ہے، اسی سے ہم پیدا ہو رہے ہیں، اسی کی تاثیرات کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس میں جتنے قوانین ہیں وہ سب ہماری گرفت میں آ گئے ہیں، اور جب ہماری گرفت میں آ گئے ہیں تو ہم اس کے آقا ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس کے ہر راز کو کھول لیں گے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ دیتے۔ تو اس سے یہ بتایا ہے کہ جو آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، جو وبائیں پھیلتی ہیں، جب بے بسی کو بالکل مشہود بنا دیا جاتا ہے، جب انسان، بادشاہ، سائنسدان، بڑے سے بڑے لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، تو انسان خیال کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے یہ کیا کر دیا دنیا کے ساتھ۔ فرمایا بس صرف یہ بتانا ہوتا ہے اس وقت کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس وقت دیکھو سارا اختیار صرف خدائے برحق، یعنی اختیار، اقتدار، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام۔ یعنی اس دنیا میں جو نتائج نکل رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میری محنت کا صلہ مل گیا، یہ میں نے جو صلاحیتیں مجھے دی گئی ان کو بالکل ٹھیک استعمال کیا، دیکھیے کیسے غیر معمولی نتائج نکلے، مجھے جو علم دیا گیا تھا اس کو میں نے استعمال کیا، اور اب دیکھیں کیا کارنامے میں نے دکھا دیے۔ تو فرمایا کہ یہ اجر ہے، ملتا ہے، لیکن یہ اس کی طرف سے ملے اور اس ایمان کے ساتھ ملے کہ وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے۔ اس کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھو گے تو پھر جب وہ گرفت کرے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور جس انجام کو انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کے لیے منزل بن گیا، اس لیے کہ ہر آدمی، آپ غور کر کے دیکھیں، یہ قدرت کا ایسا نظام ہے، اس کو ایک جگہ قرآن نے ایک بہت خوبصورت جملے میں بیان کیا ہے
کہ اچھا تم فیصلہ کرو کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گے، بڑے سے بڑا یہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ فرمایا انک قادح الی ربک قدحا، جس طرح سے کوئی جانور تم کھینچنا چاہتے ہو نا اس کو کہ ادھر آؤ، اور وہ اپنی ٹانگیں زمین میں دھسا لیتا ہے اور پیچھے کی طرف جاتا ہے، لیکن کھینچ لیتے ہو نا، ہم بھی تمہیں ایسے ہی کھینچ رہے ہیں، جتنا زور لگانا ہے لگا لو، کشاں کشاں ہماری طرف آ رہے ہو، ہر دن ہر لمحے 2 قدم ادھر بڑھاتے۔ ابھی غور کرو اس بات کے اوپر۔ اور اسی طرح جس انجام کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، وہ جتنا کچھ بھی انجام ہے وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اگر انجام بنے گا اور فی الواقع ایک بڑی منزل ہے جس کو انسان حاصل کرے، تو وہ اللہ کا طے کردہ انجام، یعنی آخرت اور دنیا میں بھی وہی اچھے انجام تک پہنچائے، یعنی انسان اس دنیا سے رخصت ہو، وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا کرم رہے، وہ ایمان پر رہے، وہ اپنا ایمان سلامت لے کر جائے، اور اس کو جو کچھ اللہ نے یہاں دیا وہ سب اس کے لیے خیر اور بدر کا بن جائے، اگلے سفر کے لیے سامان سفر بن جائے، زاد راہ بن جائے، رخت سفر بن جائے۔ اس کو اگر سامنے رکھے تو یہ انجام ہے جس کو بہتر انجام سمجھنا چاہیے، ہو خیر ثوابا و خیر عقبا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی کا یعنی اللہ کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ باقی یہ تمثیل یہاں ختم ہوئی۔